بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نقطہ نظر سے مادیات کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن حدود و قیود کے ساتھ۔ لیکن اصل منزل جو ہے اسلام نے بتائی ہوئی وہ اخلاقیات میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا اور ایک بہترین اور کامیاب شخصیت بننا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت کے کامیابی کے لیے بھی کچھ اعمال متعین کر دیے گئے ہیں، کچھ اصول مقرر کر دیے گئے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے آخرت میں، اللہ کی رضا کو پا جائے، اس کی خوشنودی حاصل کر جائے، تو اسے ان اصولوں کو اختیار کرنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ بشری کمزوریوں کی وجہ سے اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے راز جانتا ہے اپنے فضل و کرم سے ایسے بندے کے قصور معاف کر دے گا۔ اسلام کی جو تعلیم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہوئی ہے، وہ یہ ہے۔ اس اصول کے تحت اگر ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً اس دنیا کے اندر بھی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہے اور پھر آخرت میں بھی کامیابی کا طلبگار ہو تو اس کے لیے ہدایات دینے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارا واسطہ جس ہستی سے پیش آئے گا وہ تمہارے کھلے اور چھپے سب کچھ سے واقف، وہ جانتا ہے کہ ہر شخص نے جو بھی عمل کیا ہے اس عمل کے پیچھے نیت اور ارادہ کیا تھا، کس غرض و غایت کے لیے، کس مقصد کے لیے، کس اصول کے تحت اس نے یہ کام کیا تھا۔ یعنی وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے ظاہر اور باطن کو چھپا سکے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس نے ایک انتظام کر رکھا ہے کہ ہر انسان کی جو زندگی ہے اس کے لیے ایک ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ جس میں انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا، اپنی سوچ اور فکر کا، اپنی حرکات و سکنات کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات اچھی طرح بیان کر دی ہے، کھول کر بیان کی ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 11 میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے۔ وہاں اگر آپ مطالعہ کریں اس سورہ کا تو آپ کو بہت سارے لوگوں کے حالات سامنے آئیں گے، انبیاء کے بھی اور انبیاء کے مخالفین کے بھی،
ان کو ماننے والے جو تھے ان کے بھی، اور جنہوں نے ان کو نہیں مانا ان کے بھی، جو اس دنیا میں کامیاب ہوئے ان کے بھی، جو ناکام ہوئے ان کے بھی، یہ سارے مناظر سامنے آئے۔ اس لیے اسی پس منظر میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہلکا سا یہ چل نہیں سکتا، ادھر والا چلا دو۔ اس پس منظر میں فرمایا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آپ اس شخص کو خبردار کر سکتے ہیں، آپ اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جس کے اندر دو اوصاف پائے جاتے ہیں، دو خوبیاں ہوں۔ پہلی یہ من اتبع الذکر، کہ وہ ذکر کی پیروی کرتا ہو، وہ نصیحت ماننے کے لیے تیار ہو، وہ تذکیر ماننے کے لیے تیار ہو۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے پیچھے چلنے والا ہو، قرآنی ہدایات کے پیچھے چلنے والا ہو، اس کے دل میں یہ طلب ہو کہ وہ نصیحت پر عمل کرے گا، وہ قرآنی تعلیم پر عمل کرے گا۔ ایسے شخص کو آپ ڈرا سکتے ہیں، ایسے شخص کو آپ خبردار کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا وصف یہ بیان کیا وخشی الرحمن بالغیب، کہ وہ رحمان تعالی سے بن دیکھے خشیت اختیار کرنے والا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں آخرت کے حوالے سے یا ان امور غیب کے حوالے سے جن کو ہم اپنی کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو صرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لا کر، اللہ تعالیٰ کی سچائی پر ایمان لا کر، اس کے کلام کی سچائی پر ایمان لا کر ان چیزوں کو مان سکتے ہیں، ان کی کیفیات کو معلوم کیے بغیر ان کے وجود کو، ان کے وقوع کو مان سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص بن دیکھے، یعنی آخرت کے مناظر دیکھے بغیر، یا جو پوشیدہ راز ہیں انہیں دیکھے بغیر صرف صداقت پر ایمان لا کر، انبیاء کی صداقت پر ایمان لا کر ڈرے گا، خشیت اختیار کرے گا، اس کو آپ خبردار کر سکتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کے لیے تیار ہو جائے، ایسا شخص مل جائے، ایسا شخص ہو، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ اگر بن جائیں تو پھر قرآن مجید کی روح سے فرمایا گیا ہے فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم، پھر اس شخص کو بخشش کا اور عزت کی روزی کا مژدہ سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ یقیناً وہ شخص جنتی ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا آخرت میں، جس کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہر شخص نے خود اپنے بارے میں کرنا ہے کہ کیا واقعی اس کے اندر یہ اوصاف ہیں، یا پھر یوں سمجھو کہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کرنا کرانا، اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کی حرکات و سکنات اس کی گواہی دیں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ شخص واقعی خشیت رحمان رکھتا ہے، یہ شخص واقعی قرآن کے پیچھے چل رہا ہے، تذکیر کو مان رہا ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من لازم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا. استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا. انسان قدم قدم پر غلطی کرتا ہے، بار بار زبان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلط الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، آنکھ بھی خیانت کرتی، کان بھی بری باتیں سنتے ہیں، خیالات میں بھی بہت کچھ آتا جاتا رہتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں زبردست قسم کے نشیب و فراز آتے ہیں. خواہشات بعض اوقات بالکل گھیر لیتی اور آدمی خواہشات کے پیچھے چل کے پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے. تو گویا زندگی کے قدم قدم پر یہ صورتحال انسان کو پیش آتی ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب صورتحال یہ ہے، انسانی زندگی اس طرح گزر رہی ہے، تو اگر کوئی سمجھدار شخص ہے تو وہ لازم کر لے گا استغفار کو، کہ وہ قدم قدم پر غلطی کرے گا، قدم قدم پر استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا من لازم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا اسے کیا فائدہ ہوگا، یہ بات آگے بیان کی. فرمایا جو شخص اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسے ہر غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ہر غلطی پر اپنے آپ کو متنبع کرتا پاتا ہے اور پھر اس پر استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کرتا ہے. ظاہر بات ہے جو صرف اصلاح کرے گا وہ بھٹکے گا تو پھسلے گا تو سیدھے راستے پر آئے گا. اس لیے فرمایا کہ پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتا ہے. اب دیکھیے یہ ہمارا اپنا اعتقاد ہے کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. فرمایا یہ کیا ہے کہ اگر آدمی کا رویہ یہ ہو، رویہ زندگی، کہ جب بھی غلطی ہو اسی وقت استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کل ضیق مخرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا. یہ پہلی بات. اور اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب ہم اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں، خود انبیاء کے حالات پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سینکڑوں واقعات ان کی زندگی کے ہمارے سامنے آتے ہیں. یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہ مشکل میں پھنسے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب ان کے لیے مہیا کیے اور بچ نکلے. یہ پہلی بات ہوئی کہ مشکل سے نکلنا ہے. اگر مشکلیں آ گئی ہیں تو مشکلوں سے نکلنے کا آسان ترین جو طریقہ بتایا گیا وہ استغفار ہے. اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. مشکل خواہ کیسی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس سے نکلنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ استغفار الہی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اپنے قصور. یہ پہلی بات. اور دوسری بات فرمائی وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا. دوسری بات یہ کہ یہ جو آدمی کی زندگی ہے یہ کبھی بھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی، ایک منہج پر نہیں چلتی. اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں. کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی اسے غربت آ کر گھیر لیتی ہے، کبھی نقصانات آ کر گھیر لیتے ہیں، کبھی خوشگوار زندگی ہو جاتی ہے، خوشحال ہو جاتا ہے. یعنی زندگی ایک ڈھب پر نہیں چلتی، اس میں چلتے چلتے نشیب و فراز آتے ہیں، کمی بیشی آتے ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آدمی ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت خوشحالی نہیں رہ سکتی، مسرت اور شادمانی نہیں رہ سکتی. کبھی غم کے ادوار بھی آتے ہیں، غم کی اندھیریاں بھی چلتی ہیں، غم کی آندیاں گھیر لیتی ہیں آدمی، اور ہموم و غموم کے جو لشکر آتے ہیں آدمی مایوس ہو جاتا ہے.
اس لیے فرمایا ہے کہ دوسرا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ وہ من کل ہم من فرجن، کہ غموں سے اس کو نکال دے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پر اعتقاد آدمی پیدا کر لیتا ہے، اپنا یقین محکم کے ساتھ توکل کرتا ہے، تو اس کی یہ جو ذاتی مشکلات ہوتی ہیں، غم کی مشکلات، حزن و ملال کی حالت جو ہوتی ہے، بڑے بڑے نقصان پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کی طرف رجوع کرو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس غم کو غلط کر دے گا. تقدیر یہی ہے. تقدیر کا مسئلہ اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ وہ بھی دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی. اس اعتقاد کے ساتھ انسان دکھوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، حزن و غم کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے غم غلط ہو جائیں گے جب وہ استغفار کرے گا. اور تیسری بات جو انسان کو تنگ کرتی ہے دنیا میں، وہ تنگ دستی ہے، وسائل کی کمی. اور ہر شخص سے وسائل کا رونا روتا ہے. آپ جس کو بھی دیکھیں گے بس وہ یہی رونا رو رہا ہوگا کہ کیا کرے، گزارا نہیں چلتا، کاروبار بہت مندہ پڑ گیا ہے، حالات بہت خراب ہو گئے، فلاں کام رکا ہوا ہے، فلاں کام رکا ہوا ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اور اس کی بنیادی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ وہ قناعت پسند نہیں ہوتے. ایسے لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے. جتنا اللہ کی طرف سے مل گیا ہے اس پر شکر کرو، اور کسی برے حالت سے بچنے کے لیے استغفار کرو. مسلمان کو یہ طریقہ بتایا گیا. قناعت پسندی کے ساتھ اگر چلیں گے تو تھوڑے پر بھی گزارا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا، روزی کہاں سے ملے گی. ہم دن رات دوڑ بھاگ کرتے ہیں نا کاروبار میں، تو بعض اوقات ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دوڑ بھاگ کا نتیجہ ہے، تب ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب ملا دیتا ہے، تب کامیابی حاصل ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسباب نہ مہیا کرے تو یقین مانیے یہ پکی ہوئی فصلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. اس طرح کے بہت سارے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے. اس لیے فرمایا کہ استغفار کرنے والا شخص جو ہے، تیسری بات اس کے لیے یہ فرمائی، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے رزق وہاں سے ملے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ طلاق میں فرمائی گئی کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے دے گا کہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا، تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، کہاں سے وہ دروازہ کھول دے گا. اور اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے. یہ آزمائی ہوئی چیزیں، مشاہدات میں آئی ہوئی چیزیں، ہوتا ہے ایسا. بس یقین کے ساتھ توکل علی اللہ، یقینی محکم کے ساتھ آدمی اپنے قدموں کو پھسلنے نہ دے، سیدھے راستے پر چلتا رہے. تو یہ تین فائدے بیان کیے گئے ہیں. اور چونکہ یہ جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث میں، ان کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے اس کا. وہ نہیں یہ ہے نفسیاتی اثر کہ آدمی جب مشکلوں کا شکار ہوتا ہے، حزن و ملال اس پر گھیرا تنگ کر دیتے ہیں، جب مشکلیں اس پر آتی اور کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جذبات میں آ کے انسانوں کے حالات پڑھ کر دیکھ لیں، یا انسانوں کے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں، معاشرتی حالات جو ہمارے ہیں ان میں دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر کے لوگ کسی دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. جذبات میں آ کر کے کوئی بہت سے بڑا گناہ کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں.
لیکن جب وہ وقت گزرتا ہے نا، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر مایوسی ہو جاتی، پھر مایوسی اور قنوطیت گھیر لیتی۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان بشری کمزوری کی وجہ سے ایسا کر تو سکتا ہے، جذبات میں آ کر ایسے کام ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی اور ہوتی، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہارا یقین، تمہاری تعلیم، تمہارا ایمان اور یقین تمہیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تم استغفار کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا واسطہ جس رب العالمین کے ساتھ ہے، اس نے خود یہ بات کہی ہوئی ہے۔ سورہ زمر کی آیات 53 سے لے کر آپ 61 تک مطالعہ کریں۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ دنیا میں صرف ایک کتاب ہے پڑھنے کی، باقی بھول جاؤ، چھوڑ دو۔ اس کتاب سے ہر چیز نکلے گی، اور ہر وہ چیز جو اس کتاب کے مطابق ہے، اس کے ذیل میں ہے، وہ اس قابل ہے کہ اسے مانا جائے، قابل عمل بنایا جائے۔ تو اس سورہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی میرے ان بندوں سے یہ بات کہہ دو، انہیں یہ بات بتا دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی ذات پر زیادتی کی ہوئی، جو خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے۔ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی آدمی کیا کرتا ہے؟ تو غلط کام کرتا ہے، اس کا انفرادی کام ہو غلط، یا اجتماعی کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہو اس نے۔ دونوں صورتوں میں جب وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں، جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے، اس کا رد عمل انسان کی ذات پر آتا ہے، خواہ خود اپنے خلاف کیا ہو، اپنے آپ میں انفرادی گناہ ہو، یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہو، اس کا رد عمل جو ہے وہ خود آدمی کی اپنی ذات پر آتا ہے۔ اس لیے در حقیقت اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں نا، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اختیار نہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک بار یہاں جان کر رکھیے، جان کر جیے یہ بات کہ اس کا بعض اوقات انسانوں نے غلط مطلب بھی لیا ہوا ہے۔ اگر اب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں شترے بے مہار ہو کر زندگی گزارے، نہ اپنے فرائض ادا کرے، نہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے، نہ ایمانیات پر خیال رکھے، نہ اس نے ارکان اسلام کا خیال رکھا، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر مبنی گزار کر چلا گیا اس دنیا سے، اور پھر یہ کہ نام نہاد کلمہ گو تھا اور یہ خیال کر لیا کہ اللہ کی رحمت سے بخشش ہو جائے گی، یہ بات اسلام میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے، جیسی بھی زندگی ہے تمہاری، جیسے بھی گناہ کیے ہیں تم نے، جو بھی کر بیٹھے ہو، آؤ اللہ کے دربار میں اور استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ یہ ہے بات جو کہی گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں آؤ آ کر توبہ کرو اور سیدھی راہ اختیار کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں نیکی کی، بھلائی کی توفیق عنایت کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے زیادہ اور گارنٹی کیا ہوگی؟ جیسی بھی زندگی گزر گئی، لیکن کبھی تو پلٹ کر دیکھو، یہ کہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، کبھی تو پلٹ کر دیکھو،
آخر تم نے جانا ہے نا اللہ کے حضور، مرنا ہے نا، اس نے تمہیں زندہ کر کے اپنے حضور پیش کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ تم بخشش مانگو، استغفار کرو. نبی کریم کا یہ فرمان یاد رکھو، من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اس کو اللہ معاف کر دے گا. اللہ کا وعدہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہو گئی ہے. یہ بات حدیث میں بھی ہے کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے عرش پہ یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے. جب بھی کوئی استغفار کرے گا، جب کوئی معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی، خواہ کیسے گناہ ہیں اس کے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، نفاق ہے. پھر باقی عملی جو گناہ ہیں وہ نیچے ہیں. جب کوئی توبہ کر کے آتا ہے، اللہ کے حضور آتا ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، اس کے نبی کو مانتا ہے، اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ساری گناہ معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشن ہار ہے اور رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے. اس کے دربار سے کوئی شخص خالی نہیں جا سکتا بشرطے کہ وہ استغفار کو لازم کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی رحمت اسے آ لے گی. اور پھر فرمایا کہ یہ رحمت حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا کرو، ان کو سوچا کرو. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ. وہی بات من لازم الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو لازم کر لو. یہاں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. کیسے کرو؟ وَأَسْلَمُوا، اور اس کے تابع دار ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اسلموا، مسلمان ہو جاؤ، یعنی اس کی تابع داری اختیار کر لو، اس کے فرما بردار بن جاؤ. لہو من قبل یاتیکم العذاب، اس وقت سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ سر ہو جائے. آپ جانتے ہیں قرآن میں ہے کہ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی، سورہ یونس میں پڑھے. جب وہ ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا اور موت کے فرشتے آگے نزا کا وقت آ گیا، تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس رب کو رب مانتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں جس کو. تو جواب آیا، فرشتے نے کہا الآن، تو اب توبہ کرتا ہے، اب جب گرفتار ہو گیا تب توبہ کرتا ہے. اس وقت سے پہلے گرفتاری سے پہلے توبہ کر لو، رجوع کرو اور عطایت اختیار کر لو. من قبل ان یاتیکم العذاب، جب وہ فیصلہ صادر ہو گیا، ثم لا تنصرون، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آئے گا. یہ سورہ زمر ہے، قرآن پڑھا کرو یار. تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، کچھ اللہ سے چھڑانے والا نہیں آئے گا. جب فرشتے آئیں گے اور گرفتار کر لیں گے، نزا کا وقت شروع ہو جائے گا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا. پھر دو لوگ کہیں گے سورہ قیامت میں وقیل من راق، دہائی دی جائے گی کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ہمارے نہیں. والتفت الساق بالساق، اب تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھ گئی، اب کدھر؟ اس لیے یہ بات فرمائی گئی اس وقت سے پہلے استغفار کرو، اپنی زندگی کا رویہ بدلو.
वत्ताबिऊ, और पैरवी करो, वत्ताबिऊ, पीछे चलो, अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन, और इत्बा करो उसी चीज का जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारी गई है। क्या उतारा गया है? कौन नहीं जानता? कौन मुसलमान नहीं जानता? कौन समझदार इंसान नहीं जानता कि अल्लाह की तरफ से क्या उतारा गया है? अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है और अपना रसूल भेजा है जिसने इस किताब पर अमल करके दिखाया है, इसकी तालीम दी है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और हिकमत सिखाई, तालीम दी है इसकी। इसलिए फरमाया कि अजाब का फैसला सादर हो जाने से पहले पहले, और वो अजाब जो आएगा, जो पकड़ आएगी ना, उसके लिए किसी पेशबंदी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला के काम इस तरह के नहीं है। बग़ततन, बिल्कुल आदमी ठीक ठाक बैठा है, एक लम्हा पहले भी उसे नहीं खबर कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। एक लम्हा पहले भी पता नहीं होता, एक लम्हा भी पहले पता नहीं होता कि मुझे फालज हो जाएगा, एक लम्हा भी पहले पता नहीं होता कि मेरा दिमाग फिर जाएगा। ये तो हमारे अंदरूनी वाक़यात पेश आते हैं ना, हमारे अंदर में, दाखिल में, हमारे जिस्म में। और जो बाहर वाक़यात पेश आते हैं तो यकायक कोई ना कोई तूफान उठ खड़ा होता है, यकायक कोई ज़लज़ला आ जाता है। इसलिए फिर बग़ततन, उसकी पकड़ जो है ना वो अचानक आती है। उसके आने से पहले पहले उस चीज की पैरवी करो, उस बेहतरीन चीज की पैरवी करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ उतारी है, यानी किताब इलाही, कुरान मजीद। और फिर फरमाया कि वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हें एक सेकंड के बाद क्या होगा इसका शऊर नहीं है। और ये तो हमारे मुशाहदात हैं, हम देखते हैं, दिन रात देखते हैं, वाक़यात पेश आते हैं, नहीं पता होता, कुछ खबर नहीं होती किस वक्त हादसा पेश आ जाएगा। बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते, वो इरादे टूट टूट कर जाते हैं, वो इरादे और वो मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, अपनी आंखों से हम देखते हैं। इसलिए फरमाया गया है कि ला तशऊरून, तुम नहीं शऊर रखते। फिर फरमाया कि फिर यूं ना कहना, जरा गौर करो कुरान मजीद के अल्फाज पर, अन तकूल नफ्स या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। फिर कोई शख्स यूं ना कहे कि हाय अफसोस, मैंने अल्लाह के हकूक में, अल्लाह के हक में तकसीर क्यों की, कमी क्यों की, क्यों मैंने अल्लाह का हक अदा नहीं किया, क्यों मैंने अपने रब का हक अदा नहीं किया। अपने रब का हक अगर इस पर गौर करना शुरू करें तो अपने जिस्म जान से लेकर जो कुछ तुम्हें हासिल है, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे जो कुछ हमें हासिल है, दाखिली तौर पर भी और खारजी तौर पर भी, इसमें से कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी पैदा करता है। ये तो सब कुछ उसका है। उसका सबसे बड़ा हक ये है कि हम उसका शुक्र अदा करें। इसलिए तो कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरा शुक्र करो, न शुक्री ना करो, न शुक्री की जिंदगी बसर ना करो। इसलिए फरमाया कि वो उस वक्त कहेगा कि मैंने अल्लाह के हक में क्यों तकसीर की, ऐ काश मैं ऐसा ना करता। व इन कुन्तु लामिनल खासिरीन लामिन साखिरीन, और मैं खसारा पाने वालों में से ना होता। दोस्तों, खसारा इसका नाम नहीं है इस्लामी ज़बान में, कुरानी ज़बान में खसारा
یہ نہیں ہے کہ آپ نے کاروبار کیا تو اس میں سے کچھ چند ٹکے آپ کو کم ملے. خسران مبین جب قرآن کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا تاجر جس کا سارا سرمایہ تباہ ہو گیا اور الٹا اس کے اوپر قرض آ گیا بازار میں، اس کو خسران مبین کہتا ہے قرآن، کہ کیا کرایا سب کچھ غارت. جب اللہ کے حق میں تقصیر کی، وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا، زندگی الٹ ٹپ گزار دی، تو پھر خسارہ پانے والا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، پھر وہ کہے گا، افسوس کرے گا، کاش میں نے اللہ کے حق میں تقصیر نہ کی ہوتی اور خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہوتا. او تقول، یا پھر یوں کہے گا. یہ باتیں جو کہی گئی ہیں نا یہاں قرآن میں کہ کل کہے گا قیامت کے دن، یہ ابھی ہم کہتے رہتے ہیں. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے یوں کیوں نہ کر لیا، وہ کیوں نہ کر لیا، اگر ہم یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا، یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا. یہ تو کہتے رہتے ہیں ہم دن رات. یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ او تقول حین تری العذاب، کہ جب تم عذاب دیکھو گے، اللہ کی پکڑ دیکھو گے، قیامت کا دن جب آئے گا اور اس کا ہولناک عذاب سامنے آئے گا، یا عین نزع کے وقت جب فرشتے گرفتار کر لیں گے اور احساس ہو چلے گا کہ میری روانگی کس طرف ہو رہی ہے. یاد رکھیے ہر مرنے والے کو اگر وہ قیمی بقیمی ہوش و آواز مر رہا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے. اس کی ماضی کی پوری فلم اس کے سامنے آ جاتی اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف جا رہا ہوں. کیونکہ اسے جو لینے آتے ہیں، قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ وہ فرشتے یا عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں یا ثواب کے، یا پاکیزہ ملائکہ آتے ہیں، وہ السلام علیکم یہ الفاظ قرآن نقل کے کہتے ہیں. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اس لیے یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ پھر یوں کہے گا کہ اگر لو ان اللہ ہدانی، کاش جب میرے پاس اللہ کی ہدایت آئی تھی، اللہ کی طرف سے میرے پاس رہنمائی آ گئی تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو کاش میں اللہ کی نافرمان سے بچ کر رہنے والوں میں شامل ہو گیا ہوتا، ڈرنے والوں میں شامل ہو گیا ہوتا، متقی بن گیا ہوتا. میں نے اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزاری ہوتی. حسد، افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر پچھتائے کیا ہیت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. وقت گزر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، واپسی ناممکن ہے، واپسی ناممکن ہے. اس لیے فرمایا او تقول حین تری العذاب، اور کہے گا کہ جب عذاب دیکھے گا، پکڑ میں آ جائے گا، تو کہے گا لو ان لی کرتن، کاش مجھے ایک دفعہ دوبارہ موقع دیا جائے، واپس مجھے جانے دیا جائے، زندگی مجھے لوٹا دی جائے، مجھے دوبارہ کام کرنے کا موقع دیا جائے. لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، میں بہت ہی نیکوکار بن کر رہوں گا، نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. قرآن مجید کی یہ آیات کیا ہمیں بتا رہی ہیں؟ میں نیکوکار لوگوں میں شامل ہو کر رہوں گا، نیکوکار بن کر نہیں، گویا اس جماعت میں شمولیت اختیار کروں گا، محسنین کی جماعت میں. قرآن مجید میں ان چیزوں کی ایک ایک لفظ کی بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ تشریح کی گئی ہے. پھر فرمایا بلا، جواب آئے گا، ہاں ہاں ہاں، قد جات کا آیاتی، ہاں تیرے پاس میری آیات آئی تھی،
تیرے سامنے میری آیات آئی تھی، قرآنی آیات آئی تھی، میری ہدایات تیرے سامنے آئی تھیں، فکذبت بہا، تو انہیں جھوٹا سمجھتا رہا، اپنے قول سے بھی تو نے جھٹلایا اور اپنے عمل سے بھی تو نے ثابت کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ فکذبت بہا واستکبرت، اور تو بڑا بن کر رہا دنیا میں، دیکھی جائے گی، بولتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو ہم نے بوڑھا ہونا ہے اور پھر مرنا ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو کھیلے ہماری آنکھوں کے سامنے جو پیدا ہوئے، 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جوان پہلے مرے گا یا بوڑھا پہلے مرے گا، یہ غلط فہمی ہے، کبھی ایسا مت سوچیے گا۔ اس لیے فرمایا، ہاں اللہ فرمائے گا، ہاں قد جات کا آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، تو جھوٹا سمجھتا رہا، واستکبرت، اور تو بڑا بن کر رہا دنیا میں، وکنت من الکافرین، اور اس گروہ میں شامل ہو گیا جو اللہ کی یاد کا انکار کرتے، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے گروہ میں شامل ہو کر رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور لوگوں تم دیکھو گے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں گے، اللہ پر جھوٹ بولیں گے۔ دوستو، قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ پتھر پر لکیر ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا، تم دیکھو گے ان کے اعمال دیکھنے کی، جائزہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے اعمال کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا ایک علامت فوراً ظاہر ہوگی کہ وہاں کا خوف، ان کے اندر کا خوف، دل کا خوف چہرے پہ آئے گا۔ تو کیا ہوگا؟ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی آدمی خوف کا شکار ہوتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو کر جسم اس کا کپ کپانے لگتا ہے، اس کا رنگ ٹوٹ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ دیکھا گیا ہے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ فرما رہے ہیں کیا ان بڑا بن کے رہنے والوں کے لیے جہنم میں جگہ نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ اور پھر یہ بات فرما دی کہ لوگوں، نجات وہ پائیں گے جن کے بارے میں ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہہ دیا گیا، بار بار کہا گیا ہے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کے بالکل ابتدائی آیات میں فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے، اور ان لوگوں کی رہنما ہے جو اس کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات کہی، وایو نج اللہ الذین اتقوا، اللہ اس ساری مصیبت سے بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمان سے بچ کر زندگی گزارتے رہے کامیاب کریں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. لا یمسہم السوء، کوئی تکلیف انہیں نہیں لگے گی، پہنچے گی، کسی قسم کی کوئی مصیبت ان پر نہیں آئے گی. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی اس دنیا سے جانے کا انہیں کوئی غم ہوگا. یہاں جب جاتے ہیں نا ہم لوگ دنیا سے، یہ دنیا جو ہم نے بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے، محلات بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، بنگلے بنائے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے، اسے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا. دلوں میں حسرت ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے، عین آخری وقت میں اس سے ملاقات ہوئی میری. میں نے اپنی زندگی میں اس کے کپڑوں میں میل نہیں دیکھی تھی. 96 سال کی عمر جب اس کی ہو گئی، وہ 6 کنال سے 6 مربع زمین کا مالک ہو چکا تھا، کئی کارخانوں کا مالک، کئی گاڑیاں تھیں اس کے پاس محلات، کوٹھیاں، کاریں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. میری جب آخری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا. یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے نا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، جس نے من لازم الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا ہے، اس پر یہ دنیا چھوڑنا غم کا موجب نہیں ہوگا. اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ لا یمسہم السوء، کوئی دکھ تکلیف اسے نہیں پہنچے گا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن کا شکار ہوگا. حزن کے بنیادی معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب نقصان ہو جائے، کسی کا کوئی فرد فوت ہو جائے، کسی کا کوئی مالی نقصان ہو جائے، اس نقصان کے بعد جو کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں حزن کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن رکھو، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف لاحق ہوتا ہے، یعنی آنے والی مصیبتوں سے وہ نہیں ڈرتے، اور نہ ہی جو نقصان ہو جاتا ہے اس پر غم کھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہوئی ہوتی. بلا ہم یحزنون، وہ غم نہیں کھائیں گے، انہیں یہ کوئی غم نہ ہوگا کہ میں نے دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس لیے یہ بات فرمائی. اور پھر اس کے ساتھ ہی عمل کا سنگ میل سامنے رکھ دیا، نشان لگا کر بتایا گیا ہے قرآن میں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کو پڑھ کر دیکھو کیا کرنا ہے ایک مسلمان نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک نقطہ اگر ہم پلے باندھ لیں، ایک بات، صرف ایک بات زندگی کا اور نہ بشونہ بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا مستقل لائحہ عمل بنا لیں تو زندگی تبدیل ہو جائے گی. لوگوں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی اور پکی کیا کرو، جھوٹ مت بولو، سیدھی بات، فریب کی بات مت کرو، مکر کی بات مت کرو، چال بازی مت کرو. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سب کام ٹھیک کر دے گا. کمال کی یہ بات نہیں کہ اگر تم سیدھی بات کرنی شروع کر دو تو تمہارے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. تمہیں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، حق ہمیشہ غالب رہا ہے، سچ ہمیشہ غالب آ کے رہتا ہے، چاہے باطل کے کتنے طوفان آ کر گھیریں لیکن آخر حق غالب آتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے یصلح لکم اعمالکم،
تمہارے تمام کام درست کر دے گا اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سب قصور معاف کر دے گا، غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ استغفار کو لازم کر لو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ عظیم کامیابی حاصل کر گیا۔ یہ ہے قرآنی فلسفہ، یہ ہے اسلامی طرز زندگی جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ما احب انا لی الدنیا بہذہ الآیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سے بے شک میرے لیے ایک نشانی ہے، یہ دنیا میرے لیے ایک آزمائش کی نشانی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہوا نا یہاں، یہ دراصل ہمارے پیپر ہیں، پیپر کہ ہم ان کو فل کیسے کرتے ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالابتلاء ہے، اور وہ دنیا نتیجہ نکلنے کی دنیا ہے، وہاں نتیجے نکلیں گے، نتائج سامنے آئیں گے نا، اس دنیا میں نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات فرمائی ہے کہ فرمایا میں اس دنیا میں سے اپنے لیے ایک آیت پسند کر لوں، ایک نشانی پسند کر لوں، ایک چیز اگر ایک بات بھی پلے میں باندھ لی تو کامیابی ہو جائے گی۔ اس لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ والی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان سے کہہ دو، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دینے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشن ہار اور رحم کرنے والا ہے، بشرطے کہ من لازم الاستغفار، کہ تم استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔